ڈومین نمبر 1 سیکیورٹی اینڈ رسک مینجمنٹ کے اندر ہم ٹائپس آف اٹیکرز دیکھیں گے. اب جسٹ ٹو ریمائنڈ یو آل کہ یہ جتنی بھی کیٹیگریز جو ہم آج ڈسکس کریں گے یہ آلریڈی ہم اپنے کمپٹیا سیکیورٹی پلس سرٹیفکیشن کے اندر کر چکے ہیں. اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن لیٹس گو تھرو اٹ اگین. اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس ہیکرز آتے ہیں. ہیکرز ہوتے ہیں کوئی بھی پرسن انڈیویجول جو کہ کیپیبل ہوتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے ویکنس کسی بھی سسٹم کی، اور وہ پھر اسے ایکسپلائٹ کرتا ہے ڈسٹرپٹ کرنے کے لیے سروسز کو. اس کے اندر پھر فردر کیٹیگریز آتی ہیں وائٹ ہیٹ ہیکرز، بلیک ہیٹ ہیکرز اور گرے ہیٹ ہیکرز. اب وائٹ ہیٹ ہیکرز ہوتے ہیں جو کہ ہماری آرگنائزیشن کے اندر پینیٹریشن ٹیسٹرز ہوتے ہیں. انہیں ہم گڈ گائز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری آرگنائزیشن کے اندر ہی سسٹمز کی ویکنسز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر انہیں سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وائٹ ہیٹ ہیکرز آپ کی اپنی کمپنی کے اندر ہی دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. ایک ریڈ ٹیم بن جاتی ہے اور ایک آپ کی بلو ٹیم بن جاتی ہے. اب ریڈ ٹیم کا ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے گی ویکنسز ان دا سسٹم اور پھر وہ اسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. دوسری طرف جو بلو ٹیم ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی قسم کی اٹیمپٹس ہو رہی ہیں یہ اسے کاؤنٹر کرتے ہیں اور اسے نلیفائی کرتے ہیں. ہر چیز ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے اور پھر اسے وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیا ویکنسز تھیں اور اسے ہم کس طرح روک سکتے ہیں. تو یہ ہیلپ کرتا ہے آپ کو ان دا لانگر رن ٹو ایوائڈ اینی کائنڈ آف پرابلمس جو کہ آپ کو بعد میں آ سکتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتے ہیں بلیک ہیٹ ہیکرز. یہ ڈسٹرپٹ کرتے ہیں سروسز فار پرسنل گین، یعنی یہ دیز آر دا بیڈ گائز ایکچولی، جو کہ انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر سسٹمز کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر ونربلٹیز ڈھونڈتے ہیں، انہیں اٹیک کرتے ہیں اور پھر کمپنیز کو ای میل کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اتنے اماؤنٹ پے نہیں کریں گی تو آپ کے سروسز ڈیلیٹ کر دی جائیں گی. گرے ہیٹ ہیکرز ہوتے ہیں جو کہ بٹوین ہوتے ہیں وائٹ ہیٹ ہیکرز اور بلیک ہیٹ ہیکرز. اب یہ زیادہ تر برے کام نہیں کرتے ہیں، ان کی کوئی موٹیویشنل گین نہیں ہوتی ہے، یہ صرف کوئی سروسز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور انہیں اپنی پریکٹس کے لیے صرف اسے ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تھا ڈفرینس بٹوین وائٹ ہیٹ ہیکرز، بلیک ہیٹ ہیکرز اور گرے ہیٹ ہیکرز. پھر ہمارے پاس آتے ہیں اسکرپٹ کڈیز. اسکرپٹ کڈیز ہوتے ہیں کوئی جو کہ ابھی نیا نیا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہیکنگ اور یہ ساری چیزیں. ان کے پاس لمیٹڈ پروگرامنگ سکلز ہوتے ہیں اور یہ اس کے تھرو سسٹمز کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نا بعض اوقات یہ اسکرپٹ کڈیز زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا یہ ایکچولی کیا کر رہے ہیں اور یہ آرگنائزیشنز کو کافی زیادہ نقصان پہنچا جاتے ہیں. پھر ہمارے پاس دو قسم کی کیٹیگریز آتی ہیں انسائڈرز اینڈ آؤٹ سائڈرز. یہ یوزلی ہم کانٹریکٹرز کو اگر کنسیڈر کریں یا کانٹریکٹ بیسڈ امپلائز جو آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہیں جو کہ آتھرائزڈ ہوتے ہیں ٹو ورک ود ان این آرگنائزیشن، انہیں سارے سسٹمز اور ان کی ویکنسز کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ سم ٹائمز ود ان دا سسٹم رہ کے ان ساری ویکنسز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آؤٹ سائڈرز ہیں انآتھرائزڈ انڈیویجولز آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن، جو کہ آپ کی آرگنائزیشن کے باہر سے ہوتے ہیں. وہ آپ کے سرورز کو اور آپ کی سروسز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر اسے اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آؤٹ سائڈرز زیادہ تر سکسیزفل اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے پاس انٹروژن پروٹیکشن سسٹم، انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ اتنے آسانی سے باہر سے اندر انٹری نہیں کر سکتے. لیکن بعض اوقات یہ آؤٹ سائڈرز جو ہیں یہ ان سائڈرز کی ہیلپ کے ساتھ سسٹمز میں پینیٹریٹ کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس آتے ہیں ایکٹیوسٹ. یہ پولیٹیکلی یا سوشلی چارج ہوتے ہیں، اسٹیٹ اسپانسرڈ ہوتے ہیں یوزولی، جو کہ کسی بھی سروس کو کسی گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کے کسی بھی گورنمنٹ سروسز کو، ان کے میڈیکل ریکارڈز کو، ان کے کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز کو، ان کے سٹیزنز کی ڈیٹیلز کو، ان ساری چیزوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے گروپ آف بلیک ہیٹ ہیکرز کو ہائر کرتے ہیں ٹو پرفارم دی ایکٹیویٹیز. بعض اوقات یہ الیکشنز ریگ کرانے کے لیے کرتے ہیں، بعض اوقات یہ اوور آل مارکیٹ میں ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو اس کے ڈفرینٹ ٹاسکس ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہوتے ہیں باٹس اینڈ باٹ نیٹس. یہ یوزلی میل ویئر سے ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ای میل کے تھرو یا کوئی فائل آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا یا کوئی ویب سائٹ آپ نے ایکسیس کی ہے اس کے تھرو وہ جو میل ویئر ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کے اوپر ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. جب وہ آپ کے کمپیوٹر کے اوپر آتا ہے تو پھر وہ دوسرے کمپیوٹرز کو دیکھتا ہے جس کے اندر وہی نون ونربلٹی ہو تاکہ وہ اپنے آپ کو اسپریڈ کر سکے. جب وہ اپنے آپ کو اسپریڈ کر لیتا ہے تو پھر ایک آدمی جو کہ باہر بیٹھا ہوا ہو وہ ان سارے کمپیوٹرز کو ریموٹلی کنٹرول کر سکتا ہے، جسے ہم باٹ نیٹس کہتے ہیں. اب یہ پکڑنا کافی مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات کیونکہ ایک ہی آرگنائزیشن کے اندر بہت سارے باٹس ہوں گے اور اس کے نیچے بہت سارے باٹ نیٹس ہو سکتے ہیں. اب ایک باٹ کو جب انسٹرکشن جاتی ہے تو وہ آگے سے سارے باٹ نیٹس کو
وہ انسٹرکشنز پاس آن کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا رینسم ویئر کے اندر ایگزیکٹلی یہی تھا کہ ایک کمپیوٹر کے اوپر کاپی ہوتا ہے، پھر وہ سارے کمپیوٹرز کے اوپر وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اور ریموٹلی کوئی بھی بیٹھ کے ساری ہارڈ ڈسک کو وہاں سے انکرپٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کیٹیگری جو آتی ہے وہ فشنگ کے ہے. اب فشنگ کے اندر بھی ہمارے پاس 3 فردر کیٹیگری ہیں. اسپیئر فشنگ ہے، ویل فشنگ ہے اور وشنگ ہے. اب فشنگ سوشل انجینئرنگ اٹیکس ہوتے ہیں وایا ای میلز جو کہ لوگوں کو سینڈ کی جاتی ہیں. اب یہ کافی زیادہ ای میلز ایک ساتھ تھاؤزنڈز آف پیپل کو بھیج دیتے ہیں. اب اس کے اندر کچھ لوگ ریسپونڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ ریسپونڈ نہیں کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ان نون ای میلز ہیں آپ انہیں ریسپونڈ نہ کریں. آپ کو اس کے اوپر کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بعض اوقات آپ کے یوزر نے پاسورڈ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ شو کرتے ہیں ایز ایف دے آر کالنگ فرام دی ہیلپ ڈیسک سپورٹ اور فرام دی سپورٹ چینلز جو بھی آپ کی آرگنائزیشن کے. اب اسپیئر فشنگ ہوتی ہے، یہ ٹارگیٹڈ اسپیم ہوتا ہے. یہ کسی ایک انڈیویجول کو آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ای میل کر سکتے ہیں کہ جیسے مسٹر ایکس وائی زی، ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ کے سسٹم کے اوپر یہ ونربلٹیز ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے اتنے اکاؤنٹس کے اندر یہ پرابلمز آئی ہیں، اور اگر آپ اس کے اوپر ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو آپ کے ہر مینجمنٹ کو انفارم کر دیا جائے گا اور یو مائٹ لوز یور جاب. اب انہیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ساری انفارمیشن امپلائی خود ہی اسے دے دیتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پرسن ونریبل ہے. ویل فشنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ٹارگیٹڈ اسپیم ہوتا ہے ہائر مینجمنٹ کے پاس. اب اس کے اندر ہائر مینجمنٹ کو کسی بھی قسم کی ای میل آ سکتی ہے کہ آپ کو ہم نے سسٹم دیکھ لیا ہے، اس کے اندر کسی قسم کے ٹروجنز آ گئے اور آپ نے اگر اسے نہیں نکالا تو یہ سارا ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا، آپ کی ساری آرگنائزیشن کے سسٹمز رک سکتے ہیں اور وہ ساری چیزیں، تو آپ کو اس کے اوپر امیجیٹلی ریئیکٹ کرنا ہوگا. لیکن یوزولی اتنا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو ہائر مینجمنٹ ہے وہ موسٹلی اپنی ای میلز خود نہیں دیکھ رہے ہوتے اور آرگنائزیشنز کے اندر مستقل ڈرل ہو رہی ہوتی ہے ٹو ایوائڈ دیز کائنڈ آف پریکٹسز. اس کے بعد ہوتا ہے وشنگ. وشنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک وائس کال آتی ہے وائس اوور آئی پی کے اوپر، جو کہ کسی بھی یوزر کو آ سکتی ہے. اس کے اندر وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے اپنا ٹیکس جمع نہیں کرایا یا آپ نے ابھی تک اپنے بل وغیرہ جمع نہیں کرائے، اور اگر آپ یہ ٹائملی جمع نہیں کرائیں گے تو آپ کی سروسز ساری روک دی جائیں گی، تو آپ اس نمبر کے اوپر کال کریں اور پھر ہمیں ساری اپنی ڈیٹیلز پرووائڈ کریں تاکہ ہم آپ کو ان ساری چیزوں سے بچا سکیں. تو اس طرح وہ اٹیکر جو ہے وہ آپ سے آپ کی پرسنل انفارمیشن لے لیتا ہے. اب یہ سب بیسک انفارمیشن تھی اباؤٹ اٹیکرز، لیکن اگر آپ بہت ان ڈیپتھ جائیں گے تو آپ کو مین ان دا میڈل بھی ملے گا، جو کہ ہم نے سیکیورٹی پلس سرٹیفکیشن کے اندر دیکھا تھا. آپ کو ڈینائل آف سروس بھی ملے گا، آپ کو ایس کیو ایل انجیکشنز بھی ملیں گے، جو کہ ایس کیو ایل سرور کو یوز کیا جاتا ہے ان آرڈر ٹو گیٹ دی انفارمیشن. 0 ڈے ایکسپلائٹس بھی آپ کو ملتے ہیں، جس کے اندر وہ سسٹمز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ہوں، جس کے اندر پراپرلی پیچز اپلائی نہ کیے گئے ہوں اور وہ ونریبل ہوں، تو ریموٹلی انہیں اٹیک کیا جاتا ہے. پاسورڈ اٹیکس ہو جاتے ہیں، جو کہ کوئی بھی ویک سسٹم ہے یا اگر آپ کمپلیکس پاسورڈ کی پالیسی نہیں ہے تو اسے بھی وہ اٹیک کر سکتے ہیں. پھر کراس سائٹ اسکرپٹنگ کی ہم نے اس کے اندر بات کی ہوئی ہے. کراس سائٹ اسکرپٹنگ کے اندر یہ ہے کہ آپ کوئی ویب سائٹ ایکسیس کرتے ہیں، وہاں سے کچھ انفارمیشن آپ کے پی سی کے اوپر ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. جب آپ اسے کلک کرتے ہیں تو اس براؤزر کے اوپر یا اس پی سی کے اوپر جو بھی آپ کے یوزر نیم اینڈ پاسورڈ سیوڈ ہوتے ہیں وہ ایک تھرڈ پارٹی کے پاس چلے جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کے سارے اکاؤنٹس کمپرومائز ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے پاس روٹ کٹس بھی تھیں اور انٹرنیٹ آف تھنگز اٹیکس بھی ہیں، تو بہت ساری اس کی کیٹیگریز ہیں. تو جسٹ فار دی سیک آف انفارمیشن آپ کو یہ سارے ڈفرینٹ کائنڈ آف اٹیکس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح یہ آپ کے سسٹمز کو افیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.